معزز مکرم سامعین اکرام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیز چھوٹے ساتھیوں، ہر قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب نے ہمیں انسان بنا کر کے مسلمانوں میں شریک کیا اور اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بنایا بفضل اللہ تعالی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل و تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین اکرام، آج کا میرا ٹاپک ہے رونا۔ رویا کیجئے۔ جب ایک بچی گرتی ہے، ایک لڑکی گرتی ہے، اسے چوٹ آتی ہے تو ماں باپ اسے بہلا پھسلا کر خاموش کرا دیتے ہیں۔ اگر وہیں پر کوئی لڑکا گرے، کوئی بچہ گرے، اسے چوٹ آئے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ مرد کبھی نہیں روتا، مرد کو رونا نہیں چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ اگر کوئی مرد روئے، کوئی لڑکا، کوئی نوجوان روئے تو کہا جاتا ہے کہ یہ رونا بزدلی کی علامت ہے، یہ رونا کمزوری کی علامت ہے، یہ رونا عورتوں کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب نہیں، سراسر غلط ہے۔ اگر رونا بزدلی کی علامت ہوتا تو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں رویا کرتے۔ اگر یہ رونا کمزوری کی علامت ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نہیں رویا کرتے۔ اگر یہ رونا عورتوں کی علامت ہوتی تو صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ کبھی نہیں رویا کرتے۔ تو حاضرین اکرام، یہ جو بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا، مرد کبھی نہیں روتا، مرد کو نہیں رونا چاہیے، حقیقت میں اس کے دل کو سخت کیا جا رہا ہے، اس کے دل کو نرم نہیں بنایا جا رہا ہے۔ ارے رونا چاہیے، جب کبھی بھی اپنے ہاتھ اٹھیں رب کے دربار میں چاہیے کہ روئیں۔ بتلائیے، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، ہاتھ رب کے سامنے اٹھاتے ہیں تو کیا ہمارے ان آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں؟ سوال ہے، دل ہی دل میں جواب دیجئے گا۔ اپنے رب کے سامنے ہم ہاتھ تو اٹھائے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن ان آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کلچر ہے جس میں بتلایا گیا کہ مرد نہیں روئے گا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا، کیا قرآن مجید میں اس کا کہیں تذکرہ ہے؟ آئیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109 میں، تورات زبور والوں کا، اہل کتاب کا، کہ کہا کہ جب ان پر قرآن مجید واضح ہو جاتی ہے تو یہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، یہ لوگ روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اپنی ٹوڑیوں کے بل، اپنی ٹھڈیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن مجید کی آیتوں کی وجہ سے ان کے ڈر میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور رب سے خوف میں آ جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ رونے لگتے ہیں۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے کئی انبیاء کا تذکرہ کیا، کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب اس عرش والے رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، تو یہ لوگ اپنی توڑی کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور رونے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ کیا ہم نے تراویح میں سورہ مریم میں سجدہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے تراویح میں سورہ اسراء میں سجدہ نہیں کیا؟ ہم نے کیا، لیکن ہمیں اس کے وجوہات نہیں پتا۔ ایک طرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جو رو رہی ہے، رو کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ حاضرین اکرام، رونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر رونا نہیں آتا،
ہمارے ان آنکھوں کا پانی سوکھ چکا ہے، چاہے وہ مرد میں سے ہو، چاہے وہ خواتین میں سے ہو، چاہے وہ بچوں میں سے ہو، چاہے بڑوں میں سے ہو۔ اگر آنکھوں سے پانی نہیں آ رہا ہے سمجھ لیجئے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، گویا کہ ہمارے دل پتھر ہیں یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں۔ حاضرین اکرام، اصل یہ جو رونا ہے نا، انسان اپنی جانب سے نہیں رو سکتا اس وقت اب جب تک کہ اللہ رب العالمین ہدایت نہ دے۔ یہ رونا اللہ کی جانب سے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ النجم اٹھائیے، سورۃ النجم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، یقیناً وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جو ہنساتا بھی ہے اور وہی رلاتا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی پروردگار ہے، وہی رب ہے جو زندگیاں دیتا ہے، جلاتا ہے، وہی رب ہے جو موت بھی دیتا ہے۔ کوئی بابا، کوئی ملا، کوئی مرشد موت نہیں دے سکتا، کوئی زندگی بخش نہیں سکتا سوائے اس پروردگار کے۔ کیا کہا گیا؟ رونا اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ تو پھیلائیں کہ اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے اتنی توفیق تو دے کہ میری اس آنکھ سے ایک آنسو گر جائے، ایک آنسو گر جائے، ہزار آنسوؤں کی بات نہیں۔ کیا واقعی ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں؟ دیکھیے ہم اپنی زندگیوں پر ایک دفعہ نظر دوڑا کر کے دیکھیں کیا ہماری حالتیں کیا ہیں۔ اس وجہ سے ہم نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہماری آنکھوں کے جھرنے سوکھ چکے ہیں۔ حاضرین اکرام، آئیے ہم تھوڑا صحیح مسلم کتاب الفضائل کی حدیث پر نظر دوڑاتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چیز پہنچ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت بری لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ممبر پر چڑھے اور خطاب کیا، خطبہ دیا اور خطبے میں کہا کہ مجھ پر جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، جنت مجھے دکھائی گئی، جہنم مجھے دکھائی گئی، میں نے خیر اور شر کو، اچھائی اور برائی کو آج سے پہلے تفصیل سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، کہ اے میرے صحابہ اکرام، اے مومنوں کی جماعت، اگر تم وہ بات جان لیتے، اگر تمہیں ان چیزوں کا علم دیا جاتا جو میں جانتا ہوں، جس کا علم مجھے ہے، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم روتے، تم بہت کم ہنستے، ولبکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ روتے۔ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنستے، تمہاری ہنسی رک جاتی اور تم بے انتہا زیادہ روتے۔ حاضرین اکرام، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں غطوا رؤوسہم ولہم خنین، میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ اپنی منڈیوں کو، اپنے سروں کو جھکا لیے اور ان سے ہچکیوں کی آواز آنے لگی، بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ معاملہ صحابہ پر اتنا سخت گزرا کہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے اتنی زیادہ تکلیف صحابہ کرام کو نہیں ہوئی۔ حاضرین اکرام، اسی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے جو رو رہے تھے، اٹھ کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں، ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں۔ یہ دعا جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہوتا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے رونے میں کمی آتی ہے۔ دیکھا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہ جنت کو تم دیکھ لیتے، جہنم کو تم دیکھ لیتے، جہنم کی یہ آگ کو تم دیکھ لیتے تو تم بہت کم ہنستے، بہت زیادہ روتے۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں ہم چار لوگ بیٹھ جائیں گے ہنسی کے فوارے چھوٹ جاتے ہیں، جہاں ہم چار لوگ بیٹھ جائیں تو ہم ایسے ٹھیٹھی ٹھاٹا کرتے ہیں گویا کہ ہمیں موت کا ڈر نہیں، گویا کہ ہمیں جہنم کا ڈر نہیں، گویا کہ ہمیں عذابات کی کوئی خبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ثوبان بڑا اچھا نام ہے، رکھا کیجیے اپنے بچوں کا ثوبان،
साव बा अलिफ नून फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी की हदीस है और इस हदीस को हसन कहा गया है, इसकी सनद को। फरमाते हैं तूबा लिमन मलक नफ्सा, उस शख्स के लिए खुशखबरी है, उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने अपने नफ्स को, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने दिल को कंट्रोल कर लिया। एक रिवायत में फरमाया गया तूबा लिमन मलक लिसानहु, जिसने अपनी जबान को कंट्रोल कर लिया, जो अपनी जबान का बादशाह बन गया, उसके लिए खुशखबरी है। व वसिअहु बैतुहु, और जिसके लिए उसका घर काफी हो गया, उसके लिए खुशखबरी है। उसके बाद फरमाया वबका अला खतीअती, खुशखबरी है उस शख्स के लिए जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। नबी अकरम ने खुशखबरी दी है उस बंदे के लिए जो अपने गुनाहों को याद करके रोता है। क्या हम अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं? थोड़ा हम अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं। एक जब हम सुबह उठते हैं, उस एक सुबह के उठने से लेकर के रात के सोने तक कई गुनाह पर गुनाह हम करते जाते हैं। कभी किसी के दिल को तोड़ दिया, कभी किसी को बुरा कह दिया, कभी गाली बक दी, कभी झूठ कह दिया। आज हमारी जिंदगी, आज हमारे शबो रोज गुनाहों में गुजरते हैं, लेकिन हमें तौफीक नहीं मिलती कि उस परवरदिगार के सामने अपने हाथ फैलाएं और रो रो कर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि ऐ परवरदिगारा, यकीनन हम गुनाहगार हैं। रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमने अपने जानों पर जुल्म किया है। अगर तू मगफिरत नहीं करेगा अल्लाह, अगर तू हम पर रहम नहीं नाजिल करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह, हम जो मेहनतें कर रहे हैं वो मेहनतें दीन की जाया हो जाएंगी और जहन्नमियों की लाइन में हम चले जाएंगे। क्या दुआएं कर रहे हैं? नहीं, बल्कि हमारा मसला खेल कूद टीटी ठाठा में गुजर रहा है। नहीं मेरे ब्रादरान इज़ाम, ऐसा नहीं है। हमें रोना चाहिए, तन्हाइयों में रोना चाहिए, कब जब मौका मिले तब रोना चाहिए। आइए इस पर हम अब्दुल्ला बिन रवाहा को देखते हैं। बाज़ लोगों का मसला ये है कि बाज़ लोग दूसरों को मशवरा देते हैं कि सब कुछ हो जाए, लेकिन बीवी के सामने आंख से आंसू ना गिरे। अगर तुम्हारी आंख का आंसू बीवी के सामने निकल गया तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे, तुम उसके पल्लों से बंध जाओगे, ऐसी बातें कहती है। लेकिन आइए सहाबा इकराम के अमल को तो देखिए। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, घर में बैठे हैं, अचानक रोना शुरू कर दिया, अचानक आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ज़ौजा आई, देखा अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु को रो रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बल्कि अपने शोहर के साथ बैठ करके वो भी रो रही है। सुभान अल्लाह, ये कैसी बीवियां हैं, ये कैसी सहाबियात हैं, ये कैसे ईमान वाले हैं, अपने शोहर को रोता देख करके ये भी रो रहे हैं। आज हमारा मसला क्या है? अगर हमारी माएँ और बहनों का मामला लिया जाए तो वो फौरन ताने देने लगते हैं कि क्या रो रहे हो, क्यों रो रहे हो। लेकिन शोहर को रोता देख करके ये ज़ौजा भी अपनी बैठ करके रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। उसके बाद पूछती है कि ऐ मेरे आका, ऐ मेरे सरताज, क्या मामला है, आप अचानक रोने क्यों लग गए? फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत नंबर 71 याद आ गई मुझे। वो क्या है? व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। वो आयत ये है कि हर एक को जहन्नम पर हाजिर किया जाएगा, हर एक को जहन्नम पर हाजिर किया जाएगा, और ये आपके रब का हतमी फैसला है, आखिरी फैसला है। इस फैसले में रद्दो बदल नहीं किया जाएगा। बस मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि मुझको जहन्नम पर हाजिर किया जाए और मैं उस जहन्नम में गिर गया तो कैसे? मैं उस जहन्नम के उस पुल सिरात के रास्ते को आगे नहीं बढ़ा तो मेरा क्या हाल होगा? बस ये सोच कर रो रहा हूँ। ये सुनना था कि वो बीवी और ज्यादा रोती है और कहती है कि ऐ मेरे शोहर, आप फिक्र ना करें, अल्लाह आपको मुझको उस वक्त से बचा लेगा। हाज़रीन इकराम, ये होते हैं रोने वाले, ये अल्लाह से डरने वाले होते हैं। क्या आज हमारी आंखों में आंसू हैं? क्या आज हम उस रब के सामने हाथ तो उठाते हैं लेकिन इन आंखों से कतरा गिरता है? मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, आंसू जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के,
حاضرین اکرام، عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. صحیح بخاری 3819 کی حدیث ہے. کئی قسم کے کھانے تھے. اگر آج ہمارا مسئلہ ہو تو ٹوٹ پڑتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھانا لیے، لقمہ اپنے منہ تک پہنچایا اور زارو قطار رونے لگے. اللہ اکبر. لقمہ منہ تک پہنچایا، زارو قطار رونے لگے. تمام کھانے پر بیٹھے لوگ تعجب زدہ ہیں کہ بھائی ایک سے ایک کھانا موجود ہے، بہترین سے بہترین نعمتیں یہاں پر موجود ہیں، اس وقت پر رونا، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. مجھ سے پہلے حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے کہ وہ جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس کئی قسم کی نعمتیں لائی گئی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان نعمتوں کے بدلے قیامت کے دن، آخرت کے دن مجھے جنت کی نعمتیں نہ ملے. اللہ اکبر. دنیا کے کھانے پر بیٹھ کر جنت کا سوچنے والے وہ صحابہ کرام، اور ہم جنت جہنم کی باتیں سن کر کے اس دنیا کی لذتوں کے تعلق سے سوچنے والے. تھوڑا تو سوچو، نوالا منہ کے پاس ہے اور جہنم کی یاد آ گئی. اللہ اکبر. رونا چاہیے. بچوں کو رونے کی عادت ڈالو. اپنے اسلاف کو دیکھو، اپنے اسلاف بچوں کو رونے کی عادت ڈالتے تھے. کیا آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے، کیا اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا اس دنیا کی تکلیف پر تم رو رہے ہو، جاؤ وضو کرو، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤ، اسی وقت تم دعا کرو کہ اللہ اس جنت میں مجھے مقام عطا فرما، اللہ اس جہنم کی آگ سے مجھے بچا. کیا آج ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. جب ہم بچوں کی بچپن میں ایسی تربیت نہیں کریں گے تو وہ بڑے ہو کر کے ماں باپ کو گھر سے نکالیں گے بھی، ماں باپ کو ماریں گے بھی، ماں باپ کو ڈانٹیں گے بھی، ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم جیسی لعنت میں جا کر کے ڈھک لیں گے بھی. آج یہ ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بچپن میں ماں باپ نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کیا. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو رونا سکھلائیں. کس کے سامنے؟ کسی بڑے کے نہیں، اس کے سامنے جو تمام بڑوں کا بڑا ہے، پروردگار اللہ رب العالمین ہے. مسجد میں حاضر ہو کر کے دعا کر کے رونے کی بچوں کو عادت ڈالیں. حاضرین اکرام، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہے جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوتی. جنہیں جہنم کی آنکھ، دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوتی، ٹچ نہیں کرتی. عین بکت من خشیت اللہ، سب سے پہلے وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے روتی ہے، اس آنکھ سے آنسو بہتا ہے. جس آنکھ سے آنسو بہ جائے اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے، تو اللہ کی قسم جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں چھوئے گی. ادھر آنکھ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ جب وہ آنکھ کو نہیں چھوئے گی تو بدن کو تو بدرجہ اولا نہیں چھوئے گی. حاضرین اکرام، دوسرا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں لوگوں کی واچ مین کرتے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے. اللہ کی راہ میں لوگوں کی حفاظت کے لیے جو جاگتا ہے وہ آنکھ، اور جو اللہ کے خوف سے بہ پڑے وہ آنکھ. دو آنکھوں کو اللہ رب العالمین کی آگ، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. دوسری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کا ایسا ہولناک دن ہوگا کہ سورج قریب آ چکا ہوگا، ہر لوگ دھوپ میں ہوں گے، لیکن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ
یا اللہ تبارک و تعالی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو تنہائی میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، تنہائی میں، اکیلے میں، فرصت میں بیٹھ گئے، رب کی یاد آ گئی، ذکر کر رہے تھے، گناہ یاد آ گئے، خطا یاد آ گئے اور رونا شروع کر دیے۔ ایسے قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اس مشکل وقت میں اللہ رب العالمین سایہ عطا فرمائے گا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حاضرین اکرام، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، خود اور دوسروں کو رونے کی عادت ڈالیں۔ رونا کمزوری کی بات نہیں ہے، رونا مضبوطی کی علامت ہے۔ دل مضبوط ہوتے ہیں رونے سے، انسانیت کے لیے دل نرم پڑتے ہیں اور انسانیت کے لیے دل مضبوط ہوتے ہیں، سخت نہیں ہوتے۔ رونے سے دل سخت نہیں ہوتے۔ تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ یاد رکھیے گا، آج اگر ہم ان تعلیمات کو ایسے ہی ٹھکرائیں گے، قرآن اور حدیث کے احکامات کو ایسے ہی رد کریں گے، تو قیامت کے دن ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین اکرام، خطبہ ثانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نصیحت کیا کرتے تھے جس کا تعلق آج کے ہمارے ٹاپک سے ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا خوف تم کھاؤ جہاں کہیں بھی رہو، جس حالت میں رہو، جس جگہ رہو، جیسے بھی رہو، اس اللہ رب العالمین کا خوف کھاؤ، اس اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ کبھی یوٹیوب پر قرآن مجید کی تلاوت پر بچوں کا رونا یہ ٹائپ کر کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیا بڑی عمر نہیں، 10 سال کے نیچے ہوتے ہیں، جہاں جنت کی بات آئی یا جہاں جہنم کی بات آئی تو وہ فوراً رونے لگتے ہیں، اور وہ چھوٹے پیارے پھول جیسے بچے سجدے میں چلے جاتے ہیں روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ بس وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اور ہماری وجہ یہ ہے نہیں رونے کی کہ ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ حاضرین اکرام، یہ جو وقت ہے نا، آج رات تاخرات ہے، اللہ کو منا لو رو رو کر کے۔ کب تک چائے کی ہوٹلوں پر اپنا وقت برباد کرو گے؟ بتلاؤ تو صحیح، کب تک ان کھیلوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی جنت کو اپنے سے دور کرو گے؟ ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، تمہیں کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کیا مال و دولت کا، کیا طاقت کا، کیا جوانی کا؟ یہ تمام چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی نا۔ جب یہ چیزیں چلے جائیں گی تو کیا کرسی پر بیٹھ کر کے تم رب کو منانا چاہتے ہو؟ جو لوگ رب کے سامنے رو رہے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح کہ انہوں نے اپنی جوانی کہاں ختم کی تھی۔ وہ رو رو کر کے تمہیں جواب دیں گے کہ ہمیں معلوم تھا لیکن ہم نے ان طاق راتوں کو برباد کیا، لیکن اب احساس ہے، ہم ٹھہر کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھٹنوں کا درد ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ان بزرگ مسلمانوں کو جا کر کے دیکھو، ان سے پوچھو جن کی تڑپ ہے، جن کی چاہت ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں، جن کی چاہت ہے کہ وہ رات میں قیام اللیل کریں، تراویح پڑھیں، جن کی چاہت ہے کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھیں، لیکن ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے، ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ ٹھہر کر کے عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے نا، ان طاق راتوں کو تم برباد مت کرو۔ کیا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ کبھی طاق راتوں کو بڑے بڑے تقاریر سے سجا دیا گیا تو کبھی طاق راتوں کو کیرم کھیلنے میں یا لوڈو کھیلنے میں یا کرکٹ کھیلنے میں یا کرکٹ دیکھنے میں برباد کیا جا رہا ہے۔
ہو سکتا ہے بہت سے ساتھیوں کو یہ بات بری لگے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو آپ اپنے لیے فائدے مند بنائیں، رمضانی مسلمان نہ بنے، ربانی مسلمان بنے، اس پروردگار کے ربانی مسلمان بنے۔ صرف ایک مہینے کی چاندنی یہ اچھی بات نہیں، پوری زندگی میں اپنی یہ رونقیں لائیں، یہ برکتیں لائیں۔ جہاں اللہ رب العالمین رمضان میں عبادتوں پر تم پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، کیا رمضان کے بعد وہ پروردگار تم پر رحمتیں نازل نہیں فرماتا؟ حاضرین اکرام، یہ عبادتوں کے دن ہے، عبادتیں کریں۔ ایک بار ہارٹ اٹیک آ جائے یا ایک بار بلڈ پریشر بڑھ جائے تو اس کے بعد سمجھ آئے گا کہ ہم نے اپنا وقت کتنا برباد کیا۔ ارے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو تو دیکھو، قبر پر گئے ہیں، رونا شروع کیے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ پوچھا کہ عثمان، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کے ہولناک باتیں پیش کی جاتی ہیں، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ خبر پر آتے ہیں تو آپ اتنا زارو قطار کیوں روتے ہیں؟ اس پر عثمان بن عفان نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو شخص قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کے بعد کے تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہوگا۔ یہ جنت میں جانے والے، جنت کی سرٹیفکیٹ پانے والے، جن سے فرشتے دیکھ کر حیا محسوس کرتے ہیں، اس صحابی کا یہ حال ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ قبرستان میں جا کر کے ہم گٹکا بیڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ انا للہ، کیا اس پر رونے کی بات نہیں ہے؟ کیا خون کے آنسو بہانے کی بات نہیں ہے؟ بس کہنے کا مقصد یہ کہ آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج چانس ہے، اسے مت گنوا لو۔ آپ رمضانی نہیں، ربانی مسلمان بنو، رحمانی مسلمان بنو۔ آخر میں اس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری ان آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ بس تجھے راضی کرنے والا بنا، اللہ بس تیری ہی عبادت کرنے والا بنا۔ اللہ اس رمضان میں ہم نے جتنی عبادتیں کی ہیں، اللہ وہ عبادتیں قبول فرما۔ اللہ فیوچر میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ربانی بنا، رمضانی نہ بنا۔ آمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد واجعلنا منهم آمین، واغضل من قذل دین محمد ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر۔